ہیں، آپ کو دے رہے ہیں. ہاں جی، مہربانی کریں. ہاں جی، لگائیں، بولے آپ. اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا تو یہ دعویٰ ہے کہ وہ خاتم الخلفاء ہیں امت میں. ان کو قرآن کا سب سے زیادہ بارش کی طرح وہی ان کو ہوئی ہے. آج تک کی امت میں کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ مجھے بارش کی طرح وہی ہوئی ہے؟ مجھے قرآن کا علم سکھایا گیا، خدا کی قسم مجھے ہر ایک ذی روح سے زیادہ قرآن کا علم مجھے سکھایا گیا ہے. مجھے بتائیں 1400 سال میں امت میں کسی بھی شخص نے یہ دعویٰ کیا؟ جھوٹے سچے کی بات الگ ہے، کسی نے یہ دعویٰ تک نہیں کیا. تو اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا شخص جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہو رہا ہے، اس کی بات آپ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں. اور آپ جن کو کبھی خدا کی طرف سے ایک بھی وحی نہیں ہوئی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا آپ کریں گے. بھی آپ کے متعلق تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنمی ہے. 73 فرقوں میں سے 72 جہنمی ہیں. اب آپ بتائیں آپ ان جہنمی فرقوں میں ہے کہ نہیں؟ تو جب جو فرقہ ہی جہنمی ہے اس کو قرآن کا علم دیا جائے گا. ان کو آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ کے متعلق آ گیا ہے کہ آپ لوگ قرآن سے بے بہر ہیں، قرآن کو ہاتھ میں لے کے پھرتے رہتے ہیں، ان کا چومتے رہتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، لیکن جو قرآن کا پیغام ہے وہ آپ کے اوپر سے گزر جاتا ہے. اور ایسا شخص جس کو نہ کوئی علم ہے نہ کچھ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں شخص جو وہی پا کر باتیں کر رہا ہے وہ خرافات ہے. اب مرزا صاحب تو صاف کہہ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو مرزا صاحب اگر وہی بات کر رہے ہیں تو وہ خرافات ہو گئی. یہ عجیب عقل ہے آپ کی. وہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نوز باللہ یہ بات کر رہے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء کا سلسلہ ہے. یہی بات مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، خلفاء کا سلسلہ ہے. وہ خلفاء کون ہے؟ مجددین کا سلسلہ. ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر تجدید دین کے لیے جو مامور ہوتا ہے وہ اس کو ہم ذلی طور پر نبی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ وحی پا کر مامور ہوتا ہے. اور استعارہ اور مجاز کے رنگ میں، استعارہ اور مجاز کے رنگ میں کیوں کہہ سکتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو نبوت تامہ ہوتی ہے، یعنی جو ایک مکمل نبی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے وحی بھی پاتا ہے، مامور بھی ہوتا ہے اور شریعت بھی لاتا ہے، تو وہ نبوت تامہ ہے. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مجدد ہے نا اس کی نبوت ناقصہ ہے، اس وجہ سے کہ یہ وحی پا کر مامور تو ہے لیکن شریعت نہیں لاتا. اس وجہ سے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں اس کو ہم ذلی نبوت کہہ سکتے ہیں، امتی نبوت کہہ سکتے ہیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف ہونا. اب مرزا صاحب نے صاف نبی کی تعریف کر دی روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 پر کہ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو. اور کسی شخص پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی نہ کہا جائے، جس کی یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پائے نہ براہ راست. تو کتنی خوبصورت انہوں نے ایک تعریف کر دی نبی کی. وہی بات جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر صدی کے سر پر مجددین کا سلسلہ ہے جو ان کے خلفاء کا سلسلہ ہے، اسی کے متعلق مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ چونکہ وہی پا کر معمور ہوتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو امتی نبی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں کون سا ایسا جرم کر دیا؟ انہوں نے کوئی نئی نبوت جاری نہیں کی، نہ انہوں نے کہا، وہ تو کہتے خاتمہ نبیین کے بعد نبی کیسا، اور ان کا دعویٰ کیا ہے مجدد ہونے کا. وہ کہتے ہیں جیسے روحانی خزائن جلد 14 صفحہ پر کہتے ہیں اسلام اسی حالت پر ہوگا کہ مسیح موعود صدی کے سر پر نادل ہو جائے گا اور وہ حکم عدل ہو کر آئے گا اور امت کے اختلاف دور کرے گا اور سعید لوگوں کو بعد اختلافات کے ایک کلمہ پر جمع کر دے گا. اور کہتے ہیں اس مجدد کے 3 نام ہیں. مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں وہ کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں اس مجدد کے 3 نام ہیں جو احادیث صحیحہ میں بتصریح مذکور ہیں، یعنی حکم، مہدی اور مسیح. اور جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ حکم کے نام کی وجہ یہ ہے کہ مسیح موعود امت کے اختلاف کی وقت ظاہر ہوگا اور ان میں اپنے قول فیصل کے ساتھ وہ حکم دے گا. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم و عدل بن کر آیا ہے، 14ویں صدی کا مجدد ہے، خاتم الخلفاء ہے اور مجدد الف آخر ہے اور امام آخر الزمان ہے
اس کے متعلق آپ کہیں اس کو تو سمجھ نہیں آئی، اور ایک کوئی ٹام ڈک اینڈ ہیری اٹھ کے کہہ دے نہیں جی قرآن کی مجھے سمجھ آئی. بھی آپ کو قرآن کا کیا پتا؟ قرآن آپ پڑھیں گے وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا. چھوڑ دے اب ذاتی حملے نہ کرے زیادہ. بھائی انہوں نے بھی وہ بھی یہی بات. اب اچھا دوسری بات یہ ہے، آخری بات سن لیں، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو اس کی شان نزول دیکھیں. اب یہ بھی دیکھیں یہ کتنی نادانی کی بات ہے. ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر قرآن کی آیت کو شان نزول سے باندھ دیں گے تو آپ نعوذ باللہ قرآن کے اوپر ایک ظلم کر رہے ہیں، ان پر تہمت لگا رہے ہیں کہ قرآن نے جو بیان کرنا تھا بس اس وقت 1400 سال پہلے بیان کر دیا، اب قرآن میں سے کچھ نہیں نکلنے لگا. تو شان نزول کے ساتھ قرآن کو باندھنا وہ تو انتہائی نادانی ہے. قرآن کے اوپر اس کی عزت کو کم کرنا ہے جو اعجازی کلام ہے، جو قیامت تک کے لیے شریعت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کی یہ آیت کا مطلب صرف یہی ہے کہ شان نزول کے ساتھ اس کو باندھ دیں، اس میں سے اور کچھ مطلب نکل ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ قرآن کو ایک مردہ کتاب ثابت کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، یہ ایک اعجازی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. کس لیے قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ تم لوگ اپنے جتنے لوگ مددگاروں کو بلا رہے ہو ایس جیسا کلام نہیں لے کے آ سکے؟ کیا قرآن کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح کی عربی کوئی نہیں لکھ سکتا؟ بھئی سارے جو عرب لوگ ہیں وہ جتنی مرضی عربی لکھ کے کتابیں لکھتے ہیں، عربی میں کتابیں لکھتے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ یہ جو اس کے الفاظ میں جو اعجاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اس کے جو ایسے مطالب ہیں جو قیامت تک کے لیے اس میں سے نئے نئے موتی نکلتے رہیں گے. یہ ہے اعجاز اس کتاب کا، اس وجہ سے یہ ایک زندہ کتاب ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ رسول ہیں، کیونکہ ہر صدی کے سر پر بروزی طور پر وہ مجدد کی صورت میں آتے ہیں اور دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے. اسلام کا خدا ایک زندہ خدا ہے، کیونکہ اس کے زندہ ہونے کی مثال اور ثبوت ہمیں ہر صدی کے سر پر مل جاتا ہے. اس وجہ سے یہ اسلام جو ہے وہ ہر وقت تازہ بتاتا رہتا ہے. کسی اور مذہب میں یہ چیز ہے ہی نہیں، یہ ریفارمیشن کا نظام ہی نہیں ہے کسی اور میں. تو اسی ریفارمیشن کے نظام کو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ وہ کیونکہ وحی پا کر معمور ہوتا ہے اس لیے اس کو ذلی نبوت، امتی نبوت کہہ سکتے ہیں. جی طارق صاحب کچھ اور تو نہیں کہنا آپ نے؟ نہیں میں نے نہیں کچھ اور کہنا تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے. ہاں جب آپ بولیں گے تو پھر میں دوبارہ نہیں پھر نہیں، کچھ کہنا تھا اب آپ کہہ لیں، پھر میں چلا جاؤں گا، پھر آپ نے یہ نہ کہیے گا. ابھی آپ نے تو جب آپ بات کر کے جائیں گے میں عرض کرتا ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے نا میرے پاس ٹائم. میں نے جو آپ نے اب تک کہا اس کا میں نے جواب دیا. اب آپ جو کہیں اس کا کچھ کہنا ہے تو کہہ لیں، پھر نہ کہیے. پہلے سے ہی دے دوں کہ آپ نے کیا کہنا ہے. اس لیے پھر میں آگے شارپ شوٹر صاحب آپ بے شک جائیں، آپ کو کوئی روکتا نہیں شارپ شوٹر صاحب جانے دیکھیں، لیکن اس کے بعد پھر میں آپ کے سوال جو بھی آپ بات کریں گے اس کا جواب میں دے دوں. بسم اللہ. طارق صاحب آپ کے تھے تو آپ اب اپنی بات کر چکے ہیں. اچھا گزارش یہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا خرافات، اور انہوں نے پوری گفتگو میں ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ایک آیت بھی پڑھ سکے قرآن پاک سے. انہوں نے جتنی مرزا صاحب کی خرافات پڑھی ہیں ان کا تعلق قرآن پاک سے نہیں ہے بلکہ قرآن کے اینٹی اور قرآن سے بغاوت اور غداری ہے. مجھے باتوں کو خرافات کہنا کہہ سکتے تھے لیکن دلیل کوئی نہیں دی ہے. لیکن یہ فقیر آپ کو دلیل دے گا مرزا صاحب کی خرافات کا. بات وہ ہوتی ہے مرزا صاحب کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کرے اور کوئی اس کو مانے. قرآن حکم ہے، قرآن فرقان ہے. قرآن فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. قرآن فرقان ہے. مرزا صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ گزارش یہ اب میں خرافات ثابت کرتا ہوں کہ مرزا صاحب نے قرآن سے بغاوت کی ہے. کیسے؟ یہ دیکھیے جی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 89، یہ ان کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ الہام کیا. کہتے جی ان کو کثرت ہے، یہ تو شیطانی الہام ہے، رحمانی تو ہے ہی نہیں. میں دلیل قرآن سے دوں گا. اور جتنے قادیانی ہیں یا جتنا بھی گروپ ہے ان کے 16 فرقے ہیں، میرے ساتھ جس نے بھی بات کرنی ہو بنیاد قرآن ہوگا. انت منی بمنزلت ولدی. مرزا صاحب نے لفظ ولد پورے قرآن میں ولد مجھے استعارہ کے رنگ میں دکھا دیں. چیلنج میرا پوری قادیانیت کو اور سارے گروپوں کو. ولدی دیکھ رہے مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تو میرے ولد کی منزلت پر ہے.
اور کوئی کہے گا جی منزلت، یہ اور ڈینجرس ہو جائے گا. منزلت تب ہوتی ہے جب پہلے کوئی مثال ہو. تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. علی تیری میری نسبت وہی ہے، جیسے منزلت وہی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون تھے. اب پہلے ہارون تھے تو اس حضرت جناب حضرت علی آئے. اب اللہ کی بیٹے کی منزلت معاذ اللہ استغفر اللہ، کیا اللہ کا کوئی پہلے بیٹا تھا جو مرزا صاحب اس کی جگہ پر آئے؟ اب یہ خرافات سنتے جائیے آگے دیکھیں. اب آپ اس جملے کو نیچے دیکھیے، خرافات دیکھیں. مرزا صاحب خدا تعالیٰ بیٹوں سے پاک ہے، یہ کلمہ بطور استعارہ. اب میرا چیلنج ہے کہ ولد پورے قرآن میں استعارہ کے رنگ میں ولد کا لفظ دکھانا ہے، ید اللہ نہیں، متشابہات نہیں. آپ نے ولد کا لفظ پورے قرآن میں دکھائے کہ استعارہ کے رنگ میں آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں ملے گا قرآن پاک سے. چونکہ اس زمانہ میں ایسے الفاظ سے نادان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرا رکھا. اس لیے مسلط الہی نے یہ چاہا کہ اس سے بڑھ کر، دیکھیے ابن اللہ عیسائیوں نے کہا شرک، اس سے بڑھ کر شرک، یہ خرافات نہیں تو اور کیا ہے، اس سے بڑھ کر الفاظ اس عاجز کے لیے استعمال کرے. تا عیسائیوں کی آنکھیں کھلے اور وہ سمجھے کہ وہ الفاظ جن سے مسیح کو وہ خدا بناتے ہیں اس امت میں بھی ایک ہے. یہ ہے خرافات، امت میں بھی ایک ہے. یعنی اندازہ کریں کہ عیسائیوں کو جواب دیا، کرسچینٹی کو جواب دیا سورہ مائدہ میں، سورہ آل عمران میں. نجران کے عیسائی آئے، مباہلہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں کہا. کیا عیسائیوں سے پہلی دفعہ مکالمہ ہو رہا ہے؟ عیسائیوں سے پہلی دفعہ مناظرہ ہو رہا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیحیوں کے ساتھ مکالمہ نہیں کی؟ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ تو یہ کہے. یہ ہے خرافات جو یہاں لکھی گئی. اس امت میں بھی ایک ہے جس کی نسبت اس سے بڑھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے. اب میں اس ولد کے لفظ کو قرآن پر پیش کرتا ہوں. سورہ یونس آیت نمبر 68. قالو، یہ قالو کہنے والے کون ہے؟ کافر. قالوا اتخذ اللہ ولدا. یہ دیکھیے مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا تو ولد ہے. اللہ فرماتا ہے یہ کافر کہتے ہیں کہ اللہ کا ولد ہے. خرافات ہے کہ نہیں؟ دلیل قرآن سے. سبحانہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو کافر کہتے ہیں کہ اللہ کا ولد ہے تو اللہ فرماتا ہے سبحانہ، وہ پاک ہے. یہ دیکھیے قرآن آنکھوں سے دیکھیں مسلمانوں. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. اب بعد میں محترم طارق چوہان صاحب یا کوئی قادیانی گروپ کا دلائل دے. یہ غور، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. رانا نویر صاحب، شارپ شوٹر صاحب، آئی فار صاحب. اب بعد میں اگر میں تو چلا جاؤں گا، طارق چوہان صاحب دلائل دیں گے تو قرآن نے پہلے منہ بند کر دیا. نوٹ کرے سارے حضرات کہ استعارہ کے رنگ میں ہے جی، تو استعارہ کے رنگ. قرآن نے کیا فرمایا یہ سنیے. یہ الفاظ، ایک لفظ پڑھتا ہوں قرآن کا. ان عندکم، نہیں تمہارے پاس، من سلطان بہذا، یہ ولد کہنے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. اب جو دلیل دے گا استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں، قرآن فرمائے کہ دلیل ہی کوئی نہیں. مقام عبرت دیکھو. اب جو کہے گا کہ جی ولد کی دلیل سنو تو قرآن کے خلاف کرے گا کہ نہیں؟ قرآن سے بغاوت ہے کہ نہیں؟ قرآن سے غداری ہے کہ نہیں؟ قرآن فرما رہا ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہو سکتی اس کی کہ استعارہ کے رنگ میں ولد کو مجاز کے رنگ میں کہو. لگتا یہ ہے کہ مرزا صاحب کے اس آیت کا پتہ ہی نہیں تھا. پتہ ہوتا تو کچھ تو عقل کرتے کہ قرآن کہتا ہے دلیل ہی کو نہیں، اور مرزا صاحب جو ہے وہ دلیل دے رہے ہیں. کوئی دلیل نہیں اس کی کہ کوئی استعارہ کے رنگ میں، مجاز کے رنگ میں ولد کہے. قرآن منع کر رہا. دیکھ لیجیے آگے دیکھیے. اتقولون، کیا بہتان باندھتے ہو اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون،
قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون، جو بہتان باندھتے ہیں، اللہ، الکذب، جھوٹا۔ اب جھوٹا بہتان کیا ہے؟ یہ کہنا کہ اللہ نے ولد بنا لیا، اللہ کا کوئی ولد ہے، اور عیسائیوں کو دکھانے کے لیے کہ عیسائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، تو اللہ نے مجھے کہا کہ تجھے میں ولد کہتا ہوں، تو میرے ولد کی جگہ پر ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ جو میں نے خرافات کہا تھا اس کی دلائل سن لیجیے۔ میں نے خرافات کیوں کہتا ہوں؟ روحانی خزائن کو میں خرافات اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ قرآن سے بغاوت ہے۔ آگے چلیے، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر مرزا صاحب کو مہلت کیوں دی گئی؟ قادیانی جماعت کو مہلت کیوں ہے؟ ان کے لندن میں سینٹر کیوں ہے؟ ناروے میں سینٹر کیوں ہے؟ جرمن میں سینٹر کیوں ہے؟ سنیے جواب اس کا بھی قرآن پاک نے دیا۔ متاع فی الدنیا، سورۃ الحق کا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، وہ صرف ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے لیے۔ جو جھوٹا ہوگا اس کے لیے کیا قرآن فرما رہا ہے؟ متاع فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں متاع ہے۔ ان کے ہو سکتا ہے کہ سینٹر ہوں، کچھ مراکز ہوں قادیانیوں کے۔ اگلی بات دیکھیے، قرآن پاک، اب کوئی کہہ سکتا ہے، ایک اور میرے ایک دن قادیانی سے بات ہوئی تھی، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہاں منع کیا ہے کہ اللہ کا ولد نہیں ہو سکتا، وہ تو کافر کہتے تھے، استغفر اللہ۔ اب قرآن اس کا بھی جواب دیا۔ یہ دیکھیے سورہ مریم، یہ ایک مقام پڑھ کے پھر میں اجازت لوں گا۔ سورہ مریم، وقالوا اتخذ الرحمن، اور کفار کہتے ہیں رحمان نے بنا لیا ولد، لقد جئتم شیئا، یقیناً تم نے کی ہے، ادا، بڑی نامعقول، ادا کا لفظ کا مطلب سخت معیوب، نامعقول، خرافات۔ یہ جو میں نے خرافات بولا نا، یہ بڑی خرافات بکی ہیں انہوں نے، کفار نے۔ تکاد السماوات، قریب ہے آسمان، یتفطرنا، شک ہو جائے، منو، اس سے، اس کہنے سے، وتنشق الارض، اور پھٹ جائے زمین، وتخر الجبال حدا، اور گر پڑے پہاڑ لرزتے ہوئے، ان دعوا للرحمن، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے ولد، بیٹا بنا لیا۔ اب سنیے اہم، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور سنو، اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ جس نے کہا نا کہ انت منی بمنزلۃ ولدی، اللہ فرماتا ہے میرے اوپر بہتان ہے، یہ خرافات ہے، میرے لیے جائز ہی نہیں ہے رحمان کے لیے، اور نہیں جائز رحمان کے لیے ان یتخذ ولدا، کہ وہ بنائے بیٹا۔ جناب میں نے جو عرض کیا تھا کہ خرافات ہیں تو اس کی دلائل میں نے قرآن پاک سے دیے ہیں۔ تو رانا نوید صاحب ہیں آپ؟ جی جی شاہ جی میں سن رہا ہوں۔ میں چونکہ ابھی 7 بجے میری ایک میٹنگ ہے تو میں ابھی مصروف ہو جاؤں گا کچھ وقت کے لیے، تو اب شارپ شوٹر صاحب ہے یا کوئی زائد ازکانی صاحب ہو یا کوئی اور تو پھر بات کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جی، شاہ صاحب جی، میرا یہ جو آئیڈیا نا آئی پر آئی ہے یہ ہاں جی ختم ہو گئی بات۔ چلیں کیا ٹھیک۔ کیا کہا آپ نے؟ طارق بھائی ایک سیکنڈ، آئی- شاہ صاحب آئی آپ بات- کے جانے سے پہلے آئی میں نے بھی بات- آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی جی پوچھیے جی۔ شاہ صاحب ابھی طارق صاحب نے بات کی ہے، ایک فکرہ تھا اس کے اندر کہ ہر صدی کے سر کے اوپر ایک مجدد آئے گا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بروی طور پہ ہوں گے، اس کے بارے میں رائے دے دیجیے گا پلیز جانے سے پہلے۔ اس میں بھی کوئی بروزی نبوت یا کوئی اس میں جو ہے وہ ذلی نبوت، وہ مجدد ہے، وہ تجدید دین کرے گا۔ دین میں جو خرافات آ گئیں، بدعات آ گئیں، جیسے مجددین ہیں تاریخ میں، انہوں نے کام کیا۔ اصل یونانی فلسفہ نے جب ادھم مچایا تو امام غزالی علیہ الرحمہ اٹھے، جب خشکی آ گئی، اس کے باطنی فیوز جو ہے لوگوں نے ختم کی تو مولانا روم اٹھے۔ تو تاریخ میں ایسے افراد رہے ہیں جنہوں نے نشأت ثانیہ کی ہے، مجددین ہیں، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن نبوت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ذلی بروزی نبوت، اس کا قطعاً کوئی تصور نہیں۔ السلام علیکم جناب جی اب میری باری آ گئی۔ وعلیکم السلام۔ سب دوست پڑھے لکھے ہیں، اہل علم ہیں، اور جمرود صاحب ٹھہرے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اب تو تھوڑی چپ کریں۔ کہ میں چپ وہ تار چونتو ایک منٹ، وہ بزرگ ہیں ذرا وہ چلے جائیں گے، ان کا پیغام۔ اچھا تم میرے سے زیادہ بزرگ ہیں؟ کتنی عمر ہے ان کی؟
नहीं कोई बात नहीं, नहीं मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे, आप कहते हो साहब इनकी 90 साल उम्र है। मिनट का पैगाम अब मेरी 95 है, ठीक है, मेरी 95 है, ठीक है। अब मैं क्योंकि वो जो बात उन्होंने कहा है यार अजीब बात है, अभी उन्होंने बात की है, मैंने उसका जवाब नहीं देना। राना साहब ये अपना डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये हाँ जी, डॉक्टर साहब तो फिर मेरी बारी है, तो फिर अगर मैं ही जवाब दूंगा तो किसी और को बीच में क्यों ले रहे हैं? तारिक साहब आप दलील ही नहीं दे सकते, वो कुरान कहता है। आपका जवाब थोड़ा दे नहीं रहे हैं, अभी वो मैं नाम ले तुमको रहे हैं। साबित करूंगा कि तुम लोग लानती हो, मैं साबित करूंगा अभी। आप इसको जरा बंद करें। देखिए ये जो इन्होंने बातें की है ना, सब पहले भी आपने जितनी नहीं, अब बातें गाली की नहीं, थी ना, तारिक साहब उसमें गाली वो कोई नहीं, अभी क्या कह के गया है ये तुम्हारा मौलवी? बकवास नहीं की इसने, खराफात कर रहा है। मैंने साबित किया कुरान से, आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको लानती कहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी। देखिए अब हदीस अब बता रहा गालियों पे आ हूँ कि गए, एक लानती शख्स है। गालियां दलील दे तो ये जो भाई आपने भी यही बकवास की है ना, देख ले आप दलील पे अब देख लें इनकी मैंने आदत। उतार दिया, अब उन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गालियां ही देनी है उन्होंने। तो मैं तो चाहता था बात उनकी करें, लेकिन वो तो खैर ये तो नबूवत आने को मानते ही नहीं है, ये आगे ये तो सिर्फ मुजद्दिद को मानते हैं। तो राना भाई, बात जब तक राना अच्छी भाई, हो। राना भाई